بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کا تازہ گلف نیوز میں سواگت ہے. استقبال ویلکم ہے. آپ لوگوں سے اسپیشل گزارش کی جاتی ہے ہمارے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور دوسروں سے شیئر کریں. آج پہلی شوال 1443 ہجری ہے, 2 مئی 2022 بروز پیر منڈے. دوستو آج عید الفطر ہے. اس خصوصی موقع پہ تازہ گلف نیوز کی انٹائر ٹیم آپ کو خصوصی عید مبارکباد پیش کرتی ہے. ہماری یہ عید کی خصوصی مبارکباد آپ کو قبول ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو, ہم کو, سب کو, تمام انسانیت کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے, آپس محبت دے اور ہمارے اندر سے متبھیدوں کو دور کرے, ہمارے اندر سے اختلافات کو دور کر دے, ہمارے اندر سے جتنے بھی برائیاں ہیں وہ ختم کر دے اور شر کو بھی ختم کر دے اور آپس میں محبت دے. اور جن جن لوگوں کے گھروں میں پریشانیاں ہیں ان کے پریشانیوں کو دور کر دے. جن گھروں میں جوان بچیاں, جوان بچے ہیں, شادی کی عمر ہے, اللہ تعالیٰ ان کو خیر عافیت سے اپنے فضل و کرم سے جو ہے جوڑوں کا انتظام کر دے اور خیر عافیت سے ان کی شادیاں کر دے. اور جو قرض میں مبتلا اللہ ان کے قرضوں کو ادا کر دے, اور جو پریشان ہیں ان کے پریشانیوں کو دور کر دے, اور جو ناحق جیلوں میں اللہ تعالیٰ ان کو وہاں سے خلاصی عطا فرمائے, اور جو پریشان ہیں ان کے پریشانیوں کو دور کر دے, اور جو اچھے بننا چاہ رہے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے کے, توفیق دے کے نیک بنائے, اور تمام عالم کی انسانیت کو اللہ تعالیٰ نیک بنائے. آمین. خلیجی ملک کے اندر رہنے والے ہمارے تمام دوست اور احباب کو عید مبارک ہو. بہت سارے لوگ سوال کر رہے ہیں کہ ہم لوگ وہاں رہتے ہیں تو صدقہ فطر کہاں ادا کریں. آپ لوگ وہاں رہتے ہیں تو وہاں کے حساب سے 500 روپے تقریباً انڈیا کے بیٹھ رہے ہیں, آپ ان کو انڈیا ہی میں ادا کرا سکتے ہیں. آپ کے جاننے والے ہیں, دوست احباب ہیں, آپ ان کے واسطے سے, گھر والوں کے واسطے سے اس کو انڈیا میں لوگوں کو جو غربا ہیں اس کے مستحق ان تک پہنچوا سکتے ہیں. دوستو اگر آپ ہماری یہ نیوز تہجد کے وقت میں سن رہی یعنی فجر سے پہلے تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں, فطرہ آپ کو بہت ضروری ہے دینا. میں نے کل بھی نمبر لگایا تھا ہمارے شاہ نواز بھائی کا جو کہ ختم نبوت کے سیکریٹری ہے. وہ پیسہ لے کے غریبوں کو ان لوگوں تک پہنچاتے ہیں جن کو واقعی ضرورت ہے. ایسے لوگوں کو نہیں جو دکانوں پہ جو ہے روڈ کے اوپر دکانیں ڈال لیے وہیں آپ کو بیچ رہی اور آپ ہی سے لے رہی پھر آپ ہی کو بیچ رہی. تو یہ غلط ہے. ان لوگوں کا پیٹ بھرا ہوا ہے, ان کو کوئی دینا فائدہ نہیں ہے. آپ ایسے لوگوں کو دیں جو مستحق ہے, مسکین ہے, شاید آپ کے گھر میں آپ کے خاندان والے ہیں, آپ کے بھائی ہیں, آپ کے بہن ہیں. ڈھونڈے, کیونکہ ایک انگلی میں ایک ہاتھ میں 5 انگلی ہوتی ہے اور پانچوں کا سائز الگ الگ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ خاندان میں رکھا ہوا ہے, کسی کو امیر, کسی کو غریب, کسی کو پڑھا لکھا تو کسی کو جاہل, کوئی بیمار تو کوئی تندرست. تو یہ ہے, تو یہ ایک امتحان ہے, کسی کو دے کے آزماتا, کسی کو لے کے آزماتا. تو ہم اپنی آزمائشوں میں پورا اترنے کی کوشش کریں اور ڈھونڈیں ان اپنے مسکین رشتہ داروں کو جو بیچارے ضرورت ہے ان کو, اور اس ضرورت کے لیے آپ کا انتظار کر رہے ہیں اور آپ شاید ان سے اوجھل ہے. آپ کوشش کیجئے, ان کا ڈھیر ڈھونڈیے اور ان کو لے جا کے خود دیجئے اپنے ہاتھ سے. اور ایک بات دوستو, میں کل یہ سوال کیا تھا ایک مفتی صاحب سے جدہ کے اندر. انہوں نے بتایا کہ بھائی اگر آپ سعودی عرب میں عید کر رہے ہیں اور آپ کا کوئی رشتہ دار انڈیا پاکستان میں ہے تو آپ کو عید سے پہلے سعودی عرب میں تقریباً کم سے کم 20 ریال کی ویلیو دی گئی ہے. 20 ریال ایک آدمی کے لیے فطرہ نکالنا ہے, چاہے وہ بچہ ابھی پیدا ہوا ہو, جو بھی زندہ ہے ان کے لیے, جو لوگ مر گئے ان کے لیے نہیں ہے, جو بھی زندہ ہے ان کے لیے ہے, چاہے وہ بچہ ابھی پیدا ہوا, سب کے لیے ہے. تو وہ اس کے 20 ریال نکالے اور عید سے پہلے غریب اور مستحقین لوگوں کو دے. ایسے والوں کو نہیں جو روڈ کے اوپر جو ہے دکان لگا کے بیٹھے ہوئے آپ سے خرید رہے ہیں, آپ کو دے رہے نہیں. ڈھونڈے اپنے رشتہ داروں کو, ڈھونڈے اپنے محلے والوں کو, ڈھونڈے اپنے پڑوسیوں کو, ڈھونڈے ان ایمان والوں کو جو آپ کے گھر میں آپ کے چھتر چھایا میں رہتے ہیں اور آپ ان سے اوجھل ہے, آپ ان کو ڈھونڈ کے دیجئے. تو انہوں نے مجھے بتایا, مفتی صاحب نے مجھے بتایا کہ بھائی اگر آپ سعودی عرب کے اندر عید منا رہے ہیں تو آپ کو 20 ریال دینا ہے منیمم. 20 ریال مطلب انڈیا کے 400 روپیے. تو آپ اپنی عید سعودی عرب میں منا رہے ہیں تو سعودی عرب کے حساب سے آپ کو 400 روپیے دینا ہے. اگر آپ انڈیا میں دے رہے ہیں تو آپ اپنے مستحق رشتہ دار کو دیجئے اور یہاں کی عید ہونے سے پہلے وہاں پہ دے دیجئے. اگر آپ میری نیوز سعودی عرب میں 4 بجے سن رہے ہیں یا جو بھی ہے فجر سے پہلے سن رہے ہیں تو انڈیا میں ٹائم ہونے سے پہلے, یہاں پہ سعودی عرب کی عید کی نماز ہونے سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو بول کے بھجوائیے, دلوائیے اور کھٹکا مار کے دلوائیے تاکہ ان کو بھی خوشی ملے. جب آپ اپنے رشتہ داروں کو دیں گے, اپنے جان پہچان کو دیں گے, ددیال ننیال رشتہ دار سسرال والوں کو دیں گے, وہ دل سے دعا دیں گے. دعا کی بھی ضرورت نہیں ہے, آپ کا معاملہ ویسے ہی پار ہو جائے گا. لیکن اگر آپ سعودی عرب میں دے رہے ہیں جہاں کہ آپ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے, کوئی بھی نہیں ہے, تو پھر دوستو ایسا کوئی فائدہ نہیں ہے. دیے ان کو جو ضرورت مند ہے, یہ آپ سے خصوصی درخواست ہے. یہ آپ جو ان کو دیجئے جو ضرورت کے مستحق لوگوں کو لے کے آ کے دیتے ہیں, جیسے شاہ نواز بھائی اسکرین کے اوپر نمبر چل رہا ہے, ان سے کانٹیکٹ کر کے ان کو دیجیے گا. علیکم نمسکار. میں عید الفطر کی مسرت موقع پر آپ سبھی کو عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں.
عید خوشیوں کا پیغام لاتی ہے، یہ امن، بھائی چارہ، محبت اور اتحاد کا پیغام دیتی ہے۔ میں تمام انڈین کمیونٹی سے جو اس ملک میں رہ رہے ہیں ان سب سے گزارش کرتا ہوں کہ عید کو جوش و خروش سے منائیں اور ہندوستان اور سعودی عربیہ کے جو تعلقات ہیں اس کو اور مضبوط بنائیں۔ شکریہ۔ میں آپ کو پھر سے عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ عید مبروک۔ دوستو آپ سب لوگوں سے خصوصی گزارش ہے، یہ عید کی نماز تقریباً 2 سال کے بعد آئی ہوئی ہے، تو آپ لوگ بڑی خوشی سے منائیے۔ ہمارے سفیر صاحب بھی کہہ رہے ہیں، تو اس میں واقعی اللہ سے اپنے آپ کو کنیکٹ کرنا ہے۔ جب اللہ سے بندہ اپنے آپ کو کنیکٹ کرتا ہے تو پھر جو مانگتا ہے اس کو ملتا ہے، اور جب بندہ مانگتا ہے تو یقین سے مانگے، توجہ سے مانگے، ایمان سے مانگے، اللہ دینے والا ہے۔ آپ مانگ کے دیکھیں، وہ دے گا، ضرور دے گا انشاءاللہ۔ دوسری بات دوستو، آپ سے خصوصی گزارش ہے، فجر سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جائے، تہجد کے ٹائم پہ پانی وانی نہا لے، عطر لگا لے، نئے کپڑے ہیں یا پرانے کپڑے، جو بھی صاف ستھرے کپڑے پہن کے چلے جائے، اور مسجد کے اندر جا کے آپ انتظار کریں، تہجد پڑھ کے ذکر میں، درود شریف میں، عبادت میں لگائے، جتنی دعائیں کر سکتے کرے، یہ آپ کا حق ہے، کرنا چاہیے آپ۔ اس کے بعد میں جب فجر کی اذان ہو تو سنت پڑھ کے انتظار کریں امام صاحب کی نماز کا۔ جب امام صاحب نماز پڑھا لے، اگر آپ عید کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں، وہ مسجد میں نماز ہوتی ہے، کیونکہ ابھی تقریباً ہر مسجد میں عید کی نماز ہو رہی ہے، پھر بھی کنفرم کر لیں آپ کے مسجد میں ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے۔ اگر ہو رہی ہے تو بیٹھ جائے، اور فجر کی نماز کے بعد جو اشراق کا نماز کا ٹائم ہے، وہ ٹائم تقریباً جدہ کے اندر 6:15 کا ٹائم ہے، وہ ٹائم کے اندر جو کہ مکہ کے ٹائم کے 2-3 منٹ کے بعد ہوتی ہے، اور آپ جو ہے وہاں پہ نماز کے انتظار میں بیٹھے، پھر عید کی نماز ہو تو آپ امام صاحب کو فالو کر کے نماز پڑھے۔ یاد رہے دوستو، خطبے کے دوران میں بات چیت مت کرے، کوئی غلط کر رہا تو اس کو روکے بھی مت، اور خاص طور سے وہ حضرات جو پیروں کو نوچتے رہتے ہیں، ناخن نکالتے رہتے ہیں، مائل اپنا جو ہے گھس گھس کے نکالتے رہتے ہیں، یہ تک نہیں دیکھتے کہ بھائی پیچھے نماز پڑھنے والا ہے اور اس کے ناک میں چلا جائے گا اس کا جو کچرا جو نکال رہا ہے، گندا مائل، یہ خیال ہی نہیں رہتا ہمارے لوگوں کو۔ توجہ دینے کی ضرورت ہے، تو اس میں اپنا پورا ٹائم ویسٹ کر لیتے ہیں۔ اگرچہ خطبہ سمجھ میں نہیں آ رہا، دل لگا کے بیٹھے، بھائی عربی زبان ہے، مرنے کے بعد کام آئے گی، وہی سوال ہوگا اسی کے اندر، توجہ لگا کے بیٹھے، آپ کو کام آئے گا، آپ کو فائدہ ہوگا، اور آپ کو جو سن رہے ہیں، جو امام صاحب جو خطبہ دے رہے ہیں، اگر آپ سن رہے ہیں تو اس کے اثر آپ کے اوپر ہوگا، پھر آپ کو فائدہ ہوگا، اور آپ اپنی زندگی میں پریورتن لا سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں رونق آئے گی، برکت آئے گی، اور آپ کے اعمال بھی درست ہوں گے۔ اس طرح آپ اپنے آپ کو اللہ سے کنیکٹ کر سکیں گے۔ تو دوستو خصوصی گزارش ہے، تمام عالم کی انسانیت کے لیے دعا کیجیے گا۔ اس وقت پوری انسانیت جس طرح کہ بھائی جھاڑوں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، جب جھاڑ جو ہے جلنے لگتا ہے تو بالکل بجھ جاتا ہے، اسی طرح ہم لوگوں کو بھی ایمان کی ضرورت ہے، سب کو پوری دنیا کے عالم کی انسانیت کو ایمان کی ضرورت ہے، اسی لیے سب کی ہدایت کے لیے دعا کیجیے گا۔ جب آپ ہدایت کے لیے دعا کریں گے تو وہ جو فرشتے جن کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں، ان کے فرشتے بھی آپ کی دعا کریں گے، آمین بولیں گے، آپ کے خود کے فرشتے بھی آپ کے لیے آمین بولیں گے۔ تو یہ اچھا موقع ہے دوستو، سب کے لیے دعا کیجیے گا، سب کی ہدایت کے لیے دعا کیجیے گا۔ اور سب سے خاص بات دوستو، جب امام صاحب خطبہ دے رہے ہیں تب بات مت کرے، خطبہ دینے کے بعد ہی اٹھے، خطبے سے پہلے مت اٹھے۔ عید کی نماز خطبہ ضروری ہے، خطبہ سنیں، ضرور سنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کو تجوید سے پڑھنے کی اہمیت۔ قرآن پاک کو تجوید سے پڑھنے کی اہمیت یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ عز و جل کا کلام ہے، اس کے حقوق میں ایک اہم ترین اور اولین حق یہ ہے کہ صحت الفاظی، ضروری قواعد تجوید کی رعایت کرتے ہوئے اس کی تلاوت کی جائے۔ قرآن میں اللہ عز و جل کا ارشاد ہے، وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، ہم نے اسے ترتیل کے ساتھ نازل کیا ہے۔ اس سے واضح ہے، اور ترتیل ہی کے ساتھ پڑھنے کا حکم بھی فرمایا ہے۔ چنانچہ دوسری جگہ ارشاد ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کی تلاوت اطمینان سے صاف صاف کیا کرو۔ ترتیل کی تفسیر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ارشاد کے مطابق حروف کو تجوید کے ساتھ پڑھنا اور وقفوں کی معرفت ہے، تو ترتیل سے قرآن کریم پڑھا جائے گا، تبھی اس کی تلاوت کا حق ادا ہوگا، اور ایسے ہی تلاوت پر حسنات اور انعامات خداوندی کا وعدہ ہے۔ لیکن اگر تلاوت تجوید کی رعایت کے ساتھ نہیں بلکہ اس کے خلاف ہے تو اس سے تلاوت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔
حدیث پاک کے اندر یوں آتا ہے زینوا القرآن بأصواتکم، ترجمہ اپنی آواز سے قرآن کو مزین کرو، وحسنوا القرآن بأصواتکم فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا، اچھی آواز سے قرآن کو پڑھو کیونکہ اچھی آواز قرآن کریم کے حسن کو بڑھا دیتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، وقال في موضع آخر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها، قرآن کریم کو عربی لہجے میں پڑھو۔ محققین علماء نے تصریح فرمائی ہے کہ بغیر تجوید قرآن پڑھنے والا مستحق ثواب نہیں۔ قرآن شریف کو سیکھے پڑھنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ اس کو سیکھنا خبر میں جانے تک اگر ٹائم ملے تو ضرور سیکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ بندوں سے فرما رہا ہے۔ لہٰذا کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا، ایسا کیا ہے قرآن شریف میں، ہم کو سوچ سمجھ کے دیکھ کے پڑھنا، اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم کو اس کے اوپر پریکٹس کرنا ہے، تب ہم صحیح جا کے مسلمان بن سکے۔ ورنہ ہم خالی پیلی کے جو ہے خالی نام کے مسلمان رہیں گے، اور قرآن شریف میں کیا لکھا ہوا ہے، اللہ ہم سے کیا فرما رہا، کبھی ہم کو پتہ نہیں چلے گا۔ آپ جب پڑھیں گے سمجھیں گے تو آپ کو ایک مزہ آئے گا۔ اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ جو آدمی جتنی محبت سے پڑھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اتنے خزانے کھول کے دکھا دیتا ہے، اتنا ویژن اس کو نصیب ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ غریب رہتے ہیں لیکن جب قرآن شریف پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں امیر کر دیتا ہے۔ بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں، قرآن شریف جب پڑھتے ہیں تو اللہ ان کی پریشانیاں دور کر دیتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا عذاب قرآن شریف پڑھنے کی وجہ سے ختم ہوتا ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے یہاں پہ جو دکھائے گئے نمبرز کے اوپر ان کو کانٹیکٹ کریں، چاہے آپ انڈیا میں ہو یا پاکستان میں ہو یا سعودی میں ہو یا یو کے میں ہو یا یو ایس اے میں ہو یا گلف میں کہیں بھی ہو، کسی دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو۔ آپ لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ لوگ بھی اگر پڑھانا چاہ رہے ہیں تو مجھے نمبر دے، میں اپنے چینل کے اوپر فری آف کاسٹ پرچار کرتا ہوں۔ دوسری بات، اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو یاد رکھیے، اگر آپ انڈیا کے ہیں تو انڈیا کا نمبر ہے، پاکستان کے ہے تو پاکستان کا نمبر ہے، یو کے ہے تو یو کے کا نمبر ہے، گلف کے ہے تو گلف کا نمبر ہے۔ کسی سے ہی پڑھ لے، پردے دار خواتین بھی پڑھا رہی ہے، مرد حضرات بھی پڑھا رہے ہیں۔ آپ کو پڑھنا ہے، آپ ہو یا میں ہو، ضرور پڑھنا چاہیے، ورنہ بہت بڑی غلطی ہو جائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ کے لیے، لیکن اگر آپ غلطی پڑھ دیں گے تو ساری طور پر اللہ کے لیے ہو جائے گی۔ تو میرے کو معاف کرے اور میرے لیے بھی دعا کرے، اپنے لیے بھی دعا کرے۔ اللہ سب کو ہدایت دے، آپ ایسے محبت دے، اور قرآن شریف سے عشق دے، سکھا، سمجھا، پڑھا اور عمل کرا۔ آمین۔